جو ایسے اہل عرب میں محبوب تھے کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہماری بچی ان کے نکاح میں دی جائے، لیکن آپ فرماتے تھے جو میرے والد صاحب فیصلہ کریں گے میں اسی پر عمل کروں۔ یعنی ایسے نفیس کردار کے حامل اس دور میں جب کہ زناکاری پہ عرب کے ماحول میں فخر کیا جاتا تھا، تو آپ کبھی بدکاری کے قریب نہیں گئے، بلکہ کاہنہ ہے جس کا ذکر طبقات ابن سعد میں موجود ہے، تو اس نے آپ کے نشانیوں سے اور آپ کے ماتھے میں چمکنے والے نور سے یہ جان لیا کہ آخری نبی آپ کی صلب میں ہے، تو یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اس نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی۔ گزر رہے تھے راستے میں تو اس کے مکان کے سامنے سے گزرے تو اس نے کہا عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، تو آپ نے فرمایا کہ میری شادی کا فیصلہ میرے والد صاحب فرمائیں گے، وہ جہاں حکم دیں گے میں وہاں شادی کروں گا۔ تو اس نے یہ کہا اچھا چلو شادی نہیں تو ویسے وقت گزاری کے لیے آ جاؤ۔ تو کیا جواب دیا حضرت عبداللہ نے؟ اس دور میں ابھی اسلام تشریف نہیں لایا اور زناکاری کا حرام ہونا اور شادی شدہ زناکار کو سنگسار کیا جانا یہ ابھی قرآن کریم بعد میں بیان کیے کرے گا، لیکن حضرت عبداللہ نبی پاک کے والد ماجد اس قدر صاف اور طاہر کردار کے حامل ہیں کہ آپ نے فرمایا اما الحرام فالممات دونہ، اگر تم مجھے حرام کاری کی دعوت دے رہی ہو تو اس سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے، کہ میں مر جانا گوارا کر لوں گا لیکن یہ حرام کام گوارا نہیں کروں گا۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے والدین میں فطری طور پر طہارت رکھی تھی۔ ابھی اسلام تو ہے ہی نہیں، ابھی تو اسلام تشریف، ابھی تو نبی آخر الزمان کی ولادت بھی نہیں ہوئی، ابھی حضرت عبداللہ کا نکاح بھی نہیں ہوا، اور جو پیشکش کرتا ہے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہاں جی، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میرے نکاح کا فیصلہ میرے والد صاحب کریں، جہاں کریں گے۔ ہیں جی کیسی فرما برداری ہے! آج کل کے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں درس ہے، اور نوجوان بچیوں کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ماں باپ نے پالا پوسا اور جب شادی کا موقع آیا تو کورٹ میرج کر لی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسی محسن کشی ہے کہ جنہوں نے پال پوس کر جوان کیا تو شادی کے وقت ان سے مشورہ بھی نہ کیا، گھر سے بھاگ گئے، کورٹ میرج کر لی۔ حضرت عبداللہ کے کردار میں آج کل کے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ ایسا حسین و جمیل کے لکھا ہے قریش میں ایسا حسین و جمیل جوان کوئی نہیں تھا، سب کو تمنا تھی کہ یہ نیک پاک طہارت والا پاکیزہ کردار والا نوجوان ہمارا داماد بن جائے، یہاں تک کہ عورتوں نے پیشکش کی۔ آپ سب کو یہ کہتے رہے جہاں میرے والد صاحب فیصلہ کریں گے میں تو اسی پر عمل کروں گا۔ تو آج کل کی نیو جنریشن کے لیے اس میں درس ہے کہ ایسے فیصلے جذبات میں آ کے نہ کرو۔ والدین جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سرد و گرم چشیدہ ہیں، انہوں نے حالات کو دیکھا ہے، ان کو یہ فیصلہ کرنے دو، وہ تمہارے لیے جو فیصلہ کریں گے اس میں برکت ہوگی۔ ہاں والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے مرضی کو مسلط نہ کر دیں، بچوں کی رائے لیں اور ان کی پسند ناپسند کو دیکھیں گے، دونوں طرف سے انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل کا بڑا برننگ ایشو ہے، بڑے سلگتا ہوا یہ مسئلہ آج کل ہمیں درپیش ہے، تو جس کا حل میں نے یہ پیش کیا ہے کہ یہ مشاورت سے ہونا چاہیے کہ والدین اپنی مرضی مسلط نہ کر دیں بلکہ بچوں کی پسند و ناپسند کو دیکھیں، اور اولاد جو ہے وہ والدین سے بالکل کٹ آف نہ ہو جائے کہ خود سے ہی فیصلہ کر لے۔ خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں ان کے تو نکاح منعقد ہونے پر ہی جو ہے بہت سی آراء ہے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگر خود سے کر لیں تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب یہ قسمت سے یہ مقدر تھا کس کا؟ حضرت آمنہ کا۔ ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ کی، پتہ چلا کہ بیٹی ان کی جوان ہو گئی ہے، تو آپ نے رشتہ طلب کیا۔ حضرت عبداللہ نے والد صاحب کے انتخاب پہ آمین کہا، تو وہ شرف اور اعزاز جو ازل سے حضرت آمنہ کے مقدر میں لکھا تھا کہ حضرت عبداللہ سے آپ کا نکاح ہونا ہے، جو بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں آمنہ بنت وہب، ان کی قسمت میں یہ سعادت آئی، نکاح ہوا، بڑے اعلیٰ پیمانے پہ ولیمہ ہوا، غریبوں، مسکینوں، عورتوں، بیواؤں، یتیموں میں دعوت تقسیم کی گئی، اور اس کے بعد پھر آپ کا گزر اسی رستے سے ہوا۔ تو اس دن اس عورت نے جس نے پہلے حرام کاری کی دعوت دی تھی اس نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا
تو آپ حیران ہوئے کہ کہاں تو اس قدر اشتیاق اور کہاں اس قدر تغافل اور اتنی لاپرواہی. کہا کیا بات ہے، اب تو تم دیکھتی بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ عبداللہ مجھے یہ مت سمجھو کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں نے جو تمہیں پیشکش کی تھی اس کا ایک مقصد تھا کہ میں نے تمہاری پیشانی پر ایک نور دیکھا تھا، تو اس نور کی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ میں اس کی حاملہ بن جاؤں، لیکن وہ نور کسی اور کا مقدر تھا، اس کو یہ سعادت مل چکی ہے. اب وہ تمہاری پیشانی میں نور نہیں چمک رہا، اس وجہ سے میں بھی تمہاری طرف توجہ نہیں کر رہی.